اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کے اندر اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی، چاہے وہ پانی کی نعمت ہو، کھانے پینے کی نعمت ہو، لباس کی نعمت ہو، صحت و تندرستی کی نعمت ہو، شجر و حجر کی نعمت ہو، شمس و قمر کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری نعمتیں ہم سارے انسانوں کو عنایت فرمائی۔ اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے دنیا کی اللہ نے ہم کو اور سارے انسانوں کو آزمایا، اور اس دنیا کے لیے آج انسان وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اور ساری جستجو، ساری کوشش، ساری محنت دن کی ہو یا رات کی ہو، ہم انسانوں کی دنیا کے حصول کے لیے ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے۔ ہر ایک کو اس بات کی فکر کیسے میں سب سے دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھ جاؤں، یعنی پوری انسان کی اکثریت کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، دنیا میں اٹکا ہوا ہے، اور جتنے ہی زیادہ دنیا میں آج کا انسان اٹکا ہوا ہے، اس کا دل دنیا کے حصول کے لیے پڑا ہوا ہے، اتنا ہی آج زیادہ انسان پریشان بھی ہے، اتنا ہی زیادہ بیمار بھی، ظاہری بیماری بھی ہے اور باطنی بیماری بھی، اور معاشرہ پورا کا پورا اسی میں بیمار ہو چکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور ایسا راستہ جس پر کوڑا پڑا ہوا، اسی راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا، دیکھو دنیا کوڑا دان، دنیا کوڑا دان ہے، جیسے کوڑا دان میں ہر چیز جو خراب ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اور استعمال کے لائق نہیں ہوتی، اسی کو آدمی کوڑا میں ڈال دیتا ہے۔ اب آئیے، ہم جو پانی پیتے ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو کپڑا پہنتے ہیں، سب ایک نہ ایک دن کوڑا دان میں جاتا ہے۔ کھانا کھایا، بچ گیا، انسانی ضرورت میں استعمال نہیں ہو سکا، وہ بھی کہاں جاتا ہے؟ کوڑا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کپڑا سلوایا، درزی سے سلوایا، دیا، قیمت سے خریدا بھی اور سلوائی بھی دی ہم نے، ایک دن آتا ہے کہ بدن کے استعمال کے لائق نہیں ہوتا، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھاڑ پھوڑ کر کے آدمی اس کو کوڑا میں ڈال دیتا ہے۔ کھانے کی پینے کی چیزوں کا بھی یہی حال ہے، خود انسان کا حال وہی ہے کہ انسان بھی ایک نہ ایک دن کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیسے انسان کی جب عمر دنیا کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، اس کو منو من مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، بس ختم ہو گیا، انسان کا وجود ہی ختم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح یہ کوڑا
ہے، اسی طرح دنیا پوری کی پوری کوڑا دان، ایک نہ ایک دن دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور انسان کے جو اعمال ہیں چاہے وہ اچھے ہوں تو ثواب دیا جائے گا، اگر برے ہیں تو اس کی گرفت ہوگی، اس انسان کا عمل ساتھ دے گا۔ اچھا عمل ہے تو اللہ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا، جنت کا مستحق بنے گا، اور اگر برے عمل ہیں تو اللہ نے اس برائی پر جو سزا مقرر کی ہے وہ انسان اس سزا کا حقدار ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص سے فرشتوں کے ذریعے سوال کروائے گا جو دنیا کے اعتبار سے بہت ایسے شرط میں تھا، نہ کھانے کی کمی، نہ پینے کی کمی، نہ ٹہلنے کی کمی، نہ زمین و جائیداد کی کمی، نہ گاڑی گھوڑے کی کمی، نہ عیش و عشرت کی کمی، دنیا کی جو بھی راحتوں کے سامان ہیں وہ تمام کے تمام اس کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ایسے عیش میں رہنے والے اور آرام پرست انسانوں سے پوچھو کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم نے تو بہت عیش و عشرت میں زندگی گزاری، نہ کھانے کی کمی تھی، نہ پینے کی کمی تھی، نہ پہننے کی کمی تھی، نہ کہیں آنے جانے کی کمی تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو دوزخ کی ہوا لگا دو، دوزخ کی ہوا لگا دو، اور جب ہوا لگائی جائے گی اور وہ پھر اس سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ دنیا میں کیسی زندگی گزاری، وہ کہے گا دنیا میں نے کبھی آرام پایا ہی نہیں، خوشی پائی ہی نہیں، کوئی مجھے راحت نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی دوزخ کی ہوا سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ خوشی تھی، آرام تھا، راحت کے سامان تھے، ہر طرح کی جو بھی دنیا کی ضروریات تھی میرے پاس تھی، بہت آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن اسی کو جب دوزخ کی ہوا لگائی گئی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی خوشی پائی نہیں، منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کی راحت و آرام کو بھول گیا۔ دوزخ کی صرف ہوا لگا دی گئی، دنیا کے عیش و آرام کو بھول گیا۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے آدمی اگر پریشانی سے پہلے راحت و آرام میں ہو اور اس کو پریشانی میں مبتلا وہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو پریشانیاں پوری زندگی ملی ہے، وہ راحت و آرام کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، وہ دوزخ کی ہوا لگائی گئی اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بیچارہ غریب تھا، کھانے کو نہیں، اتنا غریب تھا پہننے کے لیے لباس نہیں، تن ڈھانکنے کے لیے لباس نہیں، زمین و جائیداد کی بات دور کی، کیسے کیسے پرانے دھرانے گھروں میں، بوسیدہ گھروں میں، ایسے گھروں میں جہاں رہنے میں دوسروں کو جانے میں ڈر لگتا ہو کہیں چھت گر نہ جائے، ایسے ایسے گھروں میں اس غریب نے اپنی زندگی گزاری ہے، ایسے کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے زندگی دنیا میں کیسی گزاری؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بڑی تکلیف میں نے زندگی گزاری ہے، کھانا بھی وقت پر نہیں کھا پاتا تھا، جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں پہن پاتا تھا، ہاں اچھی طریقے سے جہاں رات گزارتا تھا جس جگہ اس کی چھت بھی صحیح طریقے سے نہیں تھی، سوتا تھا لیکن ڈر لگتا تھا کہ کہیں چھت زمین دوز نہ ہو جائے، اتنی بہت تنگی میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو جنت کی ہوا لگا، جنت کی ہوا لگا، جنت کی ہوا لگائی جائے گی۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا
کہ اب بتاؤ دنیا میں تم نے کیسی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا کوئی بھی تکلیف دنیا میں نہیں، کوئی بھی تکلیف میں نے دنیا میں نہیں گزاری، کبھی مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اتنا خوش ہو جائے گا اور دنیا کی تکلیف کو جنت کی ہوا ملنے سے ایک دم بھول جائے گا۔ یہی ہے دنیا، بھلا جائے گا۔ دونوں طرح کے آدمی بھلا جائیں گے، وہ بھی جو بہت مالدار ہے وہ بھی بھلا جائے گا راحت و آرام کو، وہ بھی بھلا جائے گا، بھول جائے گا جو غربت کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ جب جنت کی ہوا دیکھ پائے گا تو جنت کی ہوا کے سامنے دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ ہیچ سمجھے گا، وہ کہے گا واہ خدا کی یہ جنت کی ہوا کیسی ہے، جنت کی ہوا یہ ہے تو جنت کے اندر کا ساز و سامان کیسا ہو۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دنیا کے لیے کسی کی جان دے رہے ہیں، اسی دنیا کے لیے کسی کا مال ہڑپ رہے ہیں، اسی دنیا کے لیے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتے، اسی دنیا کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں، سب کے سامنے موجود ہے۔ حالانکہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن مالداروں سے بھی جانے والی ہے، عہدیداروں سے بھی جانے والی ہے، ایمان والوں سے بھی جانے والی ہے، غیر ایمان والوں سے بھی جانے والی ہے، ثروت والوں سے بھی جانے والی ہے، دولت والوں سے بھی جانے والی ہے، غربت والوں سے بھی جانے والی ہے، شہری سے بھی جانے والی ہے، دیہاتی سے بھی جانے والی ہے، سب کو سے دنیا چلی جائے گی۔ لیکن ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بڑے مالدار صاحب۔ رمضان میں ان کا معمول تھا کہ افطار کے لیے دسترخوان لگتا تھا، سجتا تھا، اور جب لگ چکا ہوتا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھ کر خوب دہاڑے مار مار کر روتے تھے اور کہتے تھے نامعلوم ان صحابہ کی زندگی کیسے گزری ہوگی جنہوں نے اپنے زمانے میں غربت جھیلی ہے اور غربت کی حالت ہی میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، نامعلوم وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو دنیا کے انسانوں کو کچھ مال و دولت حاصل ہو جاتی ہے، دل دنیا میں اٹک جاتا ہے، غریبوں کا خیال نہیں، پڑوسیوں کا خیال نہیں، محتاجوں کا خیال نہیں ہے، وہ لوگ جو مدد کے مستحق ہیں ان کا کوئی خیال نہیں۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیناری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مالدار ولی گزرے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار تھا۔ اب بتائیے آج بھی جس کو ٹرانسپورٹ اور امپورٹ کا جو کاروبار ہوتا ہے وہاں چھوٹی گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہوتی، بڑی بڑی چکے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو سامان حضرت کا جہاز سے آتا جاتا تھا۔ منیجر نے اطلاع دیا کہ حضرت فلاں جہاز ڈوب گیا جس پر اس طرح کے مال تھے۔ حضرت نے تھوڑا سا اپنے سر کو جھکایا، اٹھا کر کے پھر کہا الحمدللہ۔ لوگ حیران ہو گئے، نقصان ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، حضرت الحمدللہ کیوں پڑھ رہے؟ اور پھر دوسری مرتبہ منیجر نے پھر اطلاع دیا، دوسرے دن کی بات ہے کہ حضرت جہاز جیسے ہی اترا ویسے 2 گنا نفع کے ساتھ بک گیا ساز و سامان مال۔ پھر آپ نے سر جھکایا اور اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ ماجرا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا لوگوں کو کہ دونوں میں نفع پر بھی الحمدللہ آپ نے کہا اور نقصان میں بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ لوگ پوچھ بیٹھے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ، نفع پر آپ کا کہنا الحمدللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب پہلا جہاز ڈوبا تھا نقصان زبردست ہوا تھا، آپ اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، ہم لوگوں کو سمجھائیے کیا ماجرا ہے۔ حضرت نے کہا کہ جب نقصان ہوا، جہاز ڈوبا، میں سر جھکا کر سوچنے لگا کہیں نقصان کی وجہ سے میرا دل تو بدلا نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا ہے،
جب میں نے اپنے دل کو یہ پایا کہ دل پر اس نقصان کا ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوا اور اللہ کی یاد سے دل ذرہ برابر غافل نہیں ہوا، تو میں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ اس نقصان میں بھی میرا دل اللہ کی طرف اٹکا ہوا ہے، اس دنیا کی طرف نہیں اٹکا ہوا۔ اور جب 2 گنا نفع کے ساتھ ایک جہاز کا پورا سامان بکا اور میں نے سر جھکایا اٹھایا الحمدللہ کہا، اس میں بھی میں نے اپنے دل کو دیکھا کہیں ایسا تو نہیں ہے دنیا کے نفع میں دل اٹک گیا ہو، اور جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو دل کو پایا کہ دنیا میں نہیں اٹکا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں اٹکا ہے۔ اس لیے میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آج تو ایسے مالداروں کو پوچھنا کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کی طرف تاکتے تک نہیں ہیں، اس لیے کہ مال ہے، دنیا ہے، عہدہ ہے، منصب ہے۔ آج دنیا داری کی طرف ہر آدمی بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو کوڑا دان کہا، جیسے کوڑا دان میں جا کر خراب چیزیں جاتی ہیں، وقت پر جاتی ہیں، خراب چیزیں جاتی ہیں، جب انسان کے استعمال کے لائق نہیں ہوتی کوڑا میں پھینک دیا جاتا ہے، ایسے ایک دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا دنیا کو۔ آج ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی تو کوڑا دانی میں جا رہا ہے، جو کھایا، جو بدن کو ضرورت ہوئی، جسم کا حصہ بنا، ماں بقیہ کیا بنتا ہے؟ کسی نہ کسی ذریعے سے پیشاب نکل جاتا ہے، پیخانہ کے راستے سے نکلتا ہے، وہ کوڑا دان ختم، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری یہ جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں، یہ سسٹم ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہم کو یہ ترغیب دی ہے کہ دنیا کی طرف اپنے دل کو مت اٹکاؤ۔ یہ دنیا جس کے لیے ملی ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کی یاد میں اٹکاؤ۔ کبھی ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتا ہے کیا مرتا نہیں؟ وہ بھی کوڑا دان میں جاتا ہے، وہ بھی مر گیا، کام کھیلا ختم، کوئی بچا ہے انسان؟ قارون کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے، عہدے دار بھی گئے، دنیا دار بھی گئے، مالدار بھی گیا، غریب بھی گیا، سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن ہوشیار چالاک وہ انسان ہے جو اس دنیا کی زندگی سے سبق لے کر اسی دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ کو راضی اور خوش کر لے، اور دنیا حاصل تو کرے، حلال روزی کی تلاش میں تو رہے، لیکن دل ان روپے پیسوں میں نہیں، زمین و جائیداد میں نہیں ہے، اور دیگر چیزوں میں نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو دنیا کو دینے والا ہے اس خدا کی طرف دل ہمیشہ اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو چاہے وہ کیوں نہ بہت بڑا مالدار ہو جائے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 قسم کے نیک انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک انسان نیک وہ ہوتا ہے، نیک بندہ اللہ کا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بچاتا ہے، دنیا سے بچاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو غریب اللہ رکھتا ہے، نیک ہے اللہ کے نزد، نیک بندہ ہے، لیکن اس کو دنیا کی دولتیں نہیں، غربت ہے، مسکنت ہے، فقر فاقہ ہے، تنگی ہے، میں اللہ رکھتا ہے اس نیک بندے کو۔ ایسے جیسے کہ حدیث پاک میں ایسے جیسے کہ اے لوگوں تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، اس مرد میں جس مرد میں پانی نقصان کرتا ہے، جس مرد میں پانی نقصان کرتا ہے اس مرد میں مریض کو پانی نہیں دیا جاتا، اس مریض کو پانی سے بچایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، بعض نیک بندوں کو دنیا سے بچا لیتا ہے، ان کو غریب، ان کو محتاج، ان کو دنیا کی تکالیف دیتا ہے۔ اور بعض نیک بندے وہ ہوتے ہیں اللہ مال خوب دیتا ہے،
لیکن ان کا دل دنیا میں نہیں اٹکاتا، ان کا دل دنیا میں نہیں اٹکتا۔ مال ہے، اللہ کا نیک بندہ، مال بہت زیادہ، لیکن ذرہ برابر ان کا دل و دماغ اس مال پر نہیں جاتا، بلکہ مال دینے والے پر جاتا ہے، مال کے حقوق پر جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو اس مال میں حق رکھتا ہے اس حق کی طرف جاتا ہے، اس مال کی طرف ان کا دل اٹکتا نہیں ہے۔ وہ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اس مال کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی 2 واقعہ بیان کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار صحابی کا، اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کا۔ یہ دونوں شخصیت بہت مالدار، ایک تو صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی مرتبے کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملی ہوئی، اور حضرت پیران پیر کو کون نہیں جانتا مسلمان، عبد القادر جیلانی جیسے ولی کامل کو کون نہیں جانتا۔ ٹرانسپورٹ کامپورٹ کا بہت بڑا کاروبار آپ کو حاصل ہے، لیکن ذرہ برابر بھی دنیا میں ان کا دل اٹکا ہوا نہیں تھا۔ اپنے دل کو ٹٹولتے تھے، کہیں دل تو نہیں بگڑا، مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کاروبار کی وجہ سے دل میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ اس لیے ہم کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے جھمیلوں کو اور مال کی طرف اپنے دل کو نہ اٹکائیں، دنیا کی عیش و عشرت میں اپنے دل کو نہ اٹکائیں، بلکہ دینے والا جو عیش و عشرت ہے، راحت کے سامان ہے، آرام کے سامان ہے، مال و دولت دینے والا جو خدا ہے، اس خدا کی طرف اپنے دل کو اٹکائے رکھیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کے ساتھ